بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تصور ہے ہمارے ہاں اور جو اگین بہت پاپولر ہے، نہ جانے یہ غلط تصورات اتنے پاپولر کیوں ہوتے ہیں، اور صحیح تصور اس کو سمجھانے کے لیے پھر تقریر کرنی پڑتی ہے۔ جو تصور اب میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں وہ تصور یہ ہے کہ اللہ تو بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، اسے اپنے حقوق کی تو کوئی خاص پرواہ نہیں ہے۔ اللہ بندوں کے حقوق جو ہے نا، ان میں اگر آپ نے زیادتی کی تو آپ پکڑے جائیں گے۔ اللہ تو بڑا درگزر کرنے والا ہے، اس لیے اگر آپ اس کے دین میں عبادات کے بارے میں بے پرواہ ہیں، یا آپ کچھ ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ جو بندوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی، اپنے مزے کر رہے ہیں، کچھ اپنی لذت حاصل کرنے کے لیے کچھ کر رہے ہیں، بٹ یو ناٹ ڈسٹربنگ اینی بڈی، تو ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے کہ اب دیکھیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس لیے کہ اصل بات کیا ہے، شاعر نے کہا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ بعض اوقات جب کوئی پوائنٹ آف ویو پاپولر ہوتا ہے تو آپ کو قرآن کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو حدیث کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو ایک شعر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب شعر میں تو جان پڑے گی تب کہ جب وہ علامہ اقبال کا ہوگا، تو اگرچہ کہ اقبال کا شعر نہیں ہے لیکن مشہور ہو گیا کہ اقبال کا شعر ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایسا ہی ہے۔ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اگر آپ اس کو اس پہلو سے پڑھیں کہ اگر کوئی ایک گناہ ایسا ہے جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا تو وہ تو شرک ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نہیں معاف کرے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، وَیغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور معاف کر دے گا اس سے کم تر اگر کسی اور گناہ کو معاف کرنا چاہے گا جن کے بارے میں۔ شرک میں کسی انسان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوتی، یہ سرتسر اللہ کے حق کے ساتھ زیادتی ہے، اور یہ قرآن کا اعلان ہے کہ اس زیادتی کے بعد اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے اگر آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے ان ایتھیکل پرنسپلز کو، مورل ویلیوز کو بیان کیا ہے جس میں ہم سے یہ توقع کی گئی ہے کہ ہم اپنے علاوہ دوسروں کے حقوق کا لحاظ رکھیں، تو ان کی مثال کے طور پر ایک بڑی واضح فہرست ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا ہے، 17 سورہ ہے، اس میں 23ویں آیت سے آیت نمبر 39 تک اللہ تعالیٰ نے 10 ان پرنسپلز کو بیان کیا ہے، جس میں پہلی بات یہ فرمائی ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فیصلہ کر دیا ہے تمہارے رب نے کہ تم نہیں عبادت کرو گے کسی کی سوائے اس کے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ انسانوں کے حقوق میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے، اس حق کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس فہرست میں بیان کیا تو پرائرٹی میں نمبر 2 رکھا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ ایک تو وہ شعر ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، لیکن ذرا کوشش کر کے قرآن سے بھی پوچھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا۔ تو سورہ الذاریات 51 سورہ کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ واضح طریقے سے فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا جنوں کو نہ انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید تو اس طرح کی کسی بات کو انڈورس نہیں کر رہا کہ بندوں کے حقوق اگر پورے کر لیے جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کو معاف کر دے گا اگر ان کی خلاف ورزی کی بھی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلا، سب سے بڑا اخلاقی اصول یہ ہے کہ
اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے بعد یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تو پیدا تم کو اس لیے کیا ہے کہ تم میری عبادت کرو۔ اور اللہ تعالیٰ ایک اور بات بھی فرما رہے ہیں، اور یہ بات سورہ بقرہ میں آیت نمبر 85 میں فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم کتاب کے بعض حصوں کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ یعنی تم نے میری کتاب کو ایک ایسی پریزنٹیشن سمجھ لیا ہے کہ اس میں سے جو اچھی باتیں سمجھ میں آتی ہیں لگتی ہیں لے لو، جو ذرا نہیں مشکل سی لگتی ہیں اس کو رہنے دو، جو ماڈرن زمانے کے مطابق ہیں ان کو پکڑ لو، اور جو تھوڑی سی نہیں ہے اس کے مطابق ان کو نہ لو۔ تو کیا ایسا ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصوں کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو کیا بدلہ ہو سکتا ہے تم میں سے ایسوں کا کہ جو یہ کریں، الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے دنیا کی زندگی کی رسوائی کے، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن ایسے لوگ اس سے زیادہ شدید پکڑ عذاب کی طرف لے جائے جائیں گے۔ میں عام طور پر یہ سوچتا ہوں کہ اس وقت دنیا کے نقشے میں اگر آپ دیکھیں کہ کوئی ایک قوم مذہب کے لوگ کہ جو رسوائی سے دوچار ہو رہے ہیں وہ کون ہیں، تو آپ کو بہت زیادہ تحقیق نہیں کرنی پڑے گی، اور اس بارے میں بھی کوئی زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ وہ جس خدا کو مانتے ہیں، جس کتاب کو مانتے ہیں، وہ یہ کتاب یہ بتا رہی ہے کہ اگر تم نے یہ رویہ اختیار کیا کہ اپنی منمانی کرتے ہوئے بعض چیزوں کو مانا اور بعض کا انکار کیا، تو آخرت کی اصل پکڑ سے پہلے تمہید کے طور پر تمہیں دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ رسوائی سے دوچار کرے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ غلط فہمی پیدا کیوں ہوئی؟ یہ سوال میں اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ مذہبی غلط فہمی کی ہمیشہ کوئی بنیاد ہوتی ہے۔ میں نے جب بتایا نا وزن کے بارے میں، تو وزن کے بارے میں ایک غلط فہمی تھی کہ بھئی وہ سکیلز ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، کچھ بات فٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور پھر اچھی بھی لگتی ہے۔ تو ادھر کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے یہ اتنی مشہور غلط فہمی ہو گئی کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ وہ اصل میں وجہ یہ ہے کہ یہ بات معلوم ہوتی ہے حدیث سے بھی، قرآن سے بھی، قرآن کے اشارات سے بھی، کہ اگر آپ نے اللہ کے کسی حق کو پامال کیا تو آپ کو اس سے اپنے آپ کو اس کے وبال سے، اس کے برائی سے، نتیجے سے بچانے کے لیے اللہ کے حضور میں مخلصانہ توبہ کرنی ہے، اور بس معافی مانگنی ہے، اپنی شرمندگی کا اظہار کرنا ہے، اور اس کو آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نے یہ کیا مخلصانہ طریقے سے تو میں معاف کر دوں گا۔ بندوں کے بارے میں البتہ ایک اور شرط کا اضافہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی بندے کے ساتھ زیادتی کی ہے تو آپ کی توبہ میں یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ آپ نے اس کا جو حق مارا ہے، لوٹا ہے، جو اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ اس کو کمپنسیٹ کریں، ورنہ آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ فرق ہے جو اصل میں توبہ کے اندر شامل ہے۔ بھائی وہ توبہ کیا توبہ ہوئی کہ ایک بندے کی آپ نے گاڑی چوری کی، آپ اس کو مزے سے ڈرائیو کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ارے بھائی پہلے گاڑی واپس کرو، اس کے بعد توبہ استغفار کرو، اس لیے کہ یہ توبہ نامکمل ہے جب تک کہ آپ اس نقصان کی تلافی نہ کریں۔ مگر یہ کہنا کہ اللہ کے حقوق آپ بغیر کسی روک ٹوک اور جھجک کے ود امپیونٹی آپ پامال کریں، تو اللہ تعالیٰ تو بہت ہی فراخ دل ہے، بڑا لارج ہارٹڈ ہے، وہ معاف کر دے گا۔ نہیں، ایسا کوئی وعدہ اللہ نے نہیں کیا ہے۔ ہمیں اس دین میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دونوں حقوق کو اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور اس میں بس آخری بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بات کو واضح کرنے کے لیے اللہ نے ہم مسلمانوں کو، اگر ہم مسلمان کی حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں تو دو اہم عبادات کو کرنے کو کہا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں مسلمان مانیں، ایک ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے زکوٰۃ دینا۔
نماز پڑھتے ہیں ہم اللہ کے ساتھ تعلق کو قائم کرنے کے لیے اور مضبوط کرنے کے لیے. زکوٰۃ دیتے ہیں ہم بندوں کے ساتھ اپنے تعلق کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو یہ دونوں عبادات جو سب سے زیادہ نمایاں ہیں یہ بتاتی ہیں کہ ہمارے دین میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں اپنی اپنی جگہ پر اہم ہیں، اور کسی ایک کی بنا بغیر دوسرے کو اختیار کرنا نامکمل دین کو اختیار کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.